أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. دیکھتے محمد علیہ عزیزان محترم، ولی امر کے موضوع پر آج ہی ہماری پہلی نشست ہے اور اسی موضوع پر یہ پورا ہمارا اشرا رہے گا. انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کو سمجھا سکوں، کیونکہ آپ سارے پڑھے لکھے اگر آپ یہاں موجود ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اسلام آباد سے زیادہ مجھے کہاں پڑھے لکھے لوگ ملیں گے، تو آج تو پہلی تقریر میں بڑی کوشش کروں گا آپ کو سمجھانے کی موضوع کو کہ میرا موضوع کہاں جائے گا اور میرا اصل مقصد کیا ہے. تو سورت نساء کی آیت میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے. ارشاد خداوندی ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والے، اطیعوا اللہ، اطاعت کرو اللہ کی، واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اور اطاعت کرو رسول کی اور صاحبان امر کی جو منکم ہے. اے ایمان لانے والے، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور صاحبان امر کی. یہ صاحبان امر کون ہیں؟ منکم، جو منکم ہے. میں نے کیا کہ ایک ایک لفظ مجھے سمجھانا پڑے گا آج. اے ایمان لانے والے، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی اور صاحبان امر کی منکم، جو منکم ہے. فإن تنازعتم فی شیء، اور اگر تم کسی بھی امر میں، کسی بھی جو بھی شے ہے، فإن تنازعتم فی شیء، اور اگر تم کسی بھی چیز میں، یہ شے ہے جس کا نام شے ہے، اگر تم کسی بھی چیز میں جھگڑا کرو، کسی بھی چیز میں جس کا نام شے ہے، جس کا نام شے ہے، جس شے میں بھی تم اختلاف رکھو یا جھگڑا کرو، فردوہ الی اللہ ورسول، تو اس کو رجوع کرو اللہ کی طرف اور رسول کی طرف. جو شے ہے اس کو رجوع کرو. جو بھی شے ہے جس شے میں تم جھگڑا کرو تو اس کو رجوع کرو اللہ کی طرف اور رسول کی طرف. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ پر اور قیامت پر یقین رکھتے ہو تو. ذالک خیر واحسن تاویلا، اور یہی اس کی بہترین تعویل ہے، یہی اس کا بہترین مقصد ہے. اب یہ ترجمہ تھا. پہلی بات تو یہ کہ اللہ نے فرمایا اے ایمان لانے والے، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی اور صاحبان امر کی. اور منکم کا ترجمہ کیا گیا کہ جو تمہارے بنائے ہوئے ہیں، یعنی جو تمہارے بنائے ہوئے ہیں ان کی اطاعت کرو، وہ صاحبان امر جو تمہارے بنائے ہوئے ہیں. پہلے تو میں عرض کروں کہ اگر منکم سمجھ میں آ جاتا
تو پورا دین سمجھ میں آ جاتا. اب آئیے چلتے ہیں قرآن حکیم کی طرف. قبلہ یہ جو منکم ہے، معاف کرنا، اس منکم میں صرف رسول الامر شامل نہیں، اس منکم میں رسول بھی شامل ہے. اس منکم میں رسول بھی شامل ہے. آئیے قرآن حکیم کی طرف چلتے ہیں اور سورۃ بقرہ میں ارشاد ہوا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم. اللہ نے تم پر احسان کیا کہ تم نے رسول کو بھیجا منکم، جو منکم ہے. اللہ نے تم نے رسول بھیجا منکم، اور وہ رسول کیا ہے؟ منکم. وہ رسول کون ہے؟ منکم رسول ہے. منکم رسول ہے. تو اگر منکم کی معنی ہے کہ تمہارا بنایا ہوا، تو پھر یہاں بھی ترجمہ کرو کہ وہ رسول جو تمہارا بنایا ہوا. اگر منکم کا ترجمہ یہ ہے کہ تمہارا بنایا ہوا، تو پھر یہاں بھی یہ ترجمہ کرو کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا، جو تم پر میری آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، ویزکیکم، جو تمہیں پاک کرتا ہے، ویعلمکم، اور ویعلمکم الکتاب، جو تمہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے، ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، اور تمہیں اس کی بھی تعلیم دیتا ہے جو تم نہیں جانتے. اب آئیے قبلہ ایک مختصر میں نے عرض کیا، اگر آج ٹائم تھوڑا سا بڑھ جائے کیونکہ مجھے موضوع سمجھانا ہے، تو کم از کم 40 آیت میں کروں گا. اور میں چاہتا ہوں میرے دوستوں کی جس طرح آپ بڑی محبت سے آئے ہیں اس طرح میں بھی یہ جو اچرا ہے میں کروں. تو یہاں لفظ ہے کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، اللہ نے تم پر احسان کیا کہ تمہیں رسول بھیجا، اور وہ رسول ہے کیا؟ منکم. تو اگر منکم کی معنی ہے تمہارا بنایا ہوا، تو کیا رسول کو تم نے بنایا؟ رسول تمہارا بنایا ہوا. تو پھر اللہ کو ضرورت کیا تھی کہ کبھی کہا منہم، کبھی منکم؟ یہ اللہ نے کبھی غائب ضمیر کو استعمال کیا، کبھی حاضر ضمیر کو استعمال کیا. منکم. میرے دوستو یاد رکھنا کہ اللہ نے دو مقامات پر، پہلی مرتبہ سورۃ مریم میں جناب جبرائیل کے لیے کہا، جب جناب مریم کے پاس آئے تو کہا قالت انما انا رسول ربک، میں اللہ کی طرف سے تمہارے پاس رسول ہوں. تو اللہ نے قرآن میں جبرائیل کو بھی رسول کہا ہے. اندازہ لگایا؟ قال انما انا رسول ربک، میں تمہارے رب کی طرف سے رسول ہوں. تو اللہ نے جبرائیل کو قرآن میں رسول کہا. اور سورۃ التکویر میں دوسری جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا انہ لقول رسول کریم، یہ قرآن میں نے رسول کریم کے ذریعے نازل کیا ہے. تو یہاں بھی اللہ نے جبرائیل کو رسول کہا، جبرائیل کو اللہ نے قرآن میں رسول کہا ہے. اور پھر اللہ نے ارشاد فرمایا سورۃ النازعات میں فالمدبرات امرا، یہ مجھے قسم ہے ان ملائکہ کی جو عالم امر کی تدبیر کرتے ہیں. یعنی اللہ نے اسرافیل کو، اسرائیل کو، میکائیل کو، ان کو بھی اولو الامر کہا ہے کہ یہ بھی امر کی تدبیر کرتے ہیں. میرے دوستوں من کی عربی میں 14 معنی ہے، ایک معنی نہیں ہے. من کی عربی میں 14 معنی ہے، 14 مقاصد ہے. اگر اللہ من کو نہ چاہتا تو پھر ہمارے اوپر جبرائیل کی بھی اطاعت واجب ہو جاتی اور تمام ملائکہ کی اطاعت واجب ہو جاتی. تو اللہ نے منکم کہہ کر کہا، منکم مانا تمہارا، تمہارے. اللہ نے فرمایا اے ایمان لانے والے اطاعت کرو رسول اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی اور صاحبان امر کی. منکم وہ جو تمہارے ہیں، جو تمہارے ہیں، یعنی تمہارے اوپر اطاعت واجب ہے رسول کی. جو تمہارا رسول ہے،
जबराइल की इताअत वाजिब नहीं, और तुम्हारे ऊपर वाजिब इताअत है साहबाने अम्र की मिनकुम, जो तुम्हारे हैं, किसी मलक की इताअत वाजिब नहीं। अरे ये तो अल्लाह ने हमारी बेहतरी के लिए मिनकुम कहा था, जो तुम्हें समझ में नहीं आया। तो ये मिनकुम की माने हैं जो तुम्हारा, जो तुम्हारा रसूल है, जो तुम्हारे साहबाने अम्र है। तो अल्लाह ने मिनकुम इसीलिए कहा। दूसरा मकसद जो अल्लाह ने कहा, और ये अजीब जुमला है मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, और एक जुमला अब करना चाहता है, अब आगे बढ़ना चाहता हूँ कि अल्लाह ने एक आयत पर तो नजर पड़ी, दूसरों आयतों को तुमने नजरअंदाज कर लिया कि अल्लाह ने यहाँ कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह, ए ईमान लाने वाले इताअत करो अल्लाह की, व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, और इताअत करो रसूल की और साहबाने अम्र की। यानी साहबाने अम्र की इताअत और रसूल की इताअत के लिए एक मर्तबा लफ्ज़े अती इस्तेमाल हुआ। पता चला उलिल अम्र वो है कि जिस तरह रसूल की इताअत वाजिब है, इस तरह उनकी इताअत वाजिब है। समझाना चाहता हूँ, जिस तरह उनके रसूल की इताअत वाजिब, इस तरह साहबाने अम्र की इताअत वाजिब। और फिर सवाल होगा मुझसे कि फिर अल्लाह ने अपने लिए लफ्ज़े अतीम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, तो आपने एक ही आयत पढ़ी है। अल्लाह ने मुतअद्दिद मकामात पर, जैसे सूरत आले इमरान में क्या फरमाया, कुल अतीउल्लाह व रसूल, कह दो मेरे रसूल कि इताअत करो अल्लाह की और रसूल की। यहाँ हुकूमत मानव बेअसीम नहीं आया, यानी जिस तरह अल्लाह की इताअत वाजिब है, इस तरह रसूल की, जिस तरह अल्लाह की इताअत वाजिब है, इस तरह रसूल की। इन तवल्लौ फइन अल्लाह ला युहिब्बुल काफिरीन। और याद रखो, जिसने भी रसूल को पीठ दिखाई तो मैं अल्लाह ऐसे काफिरों से मोहब्बत नहीं करता। जिसने भी रसूल को पीठ दिखाई तो मैं अल्लाह ऐसे काफिरों से मोहब्बत नहीं करता। पता चला जब रसूल की इताअत वाजिब है और साहबाने अम्र की, अब अल्लाह की इताअत रसूल की इताअत यकसा, तो अब नतीजा इन आयतों का निकला था अल्लाह की इताअत, रसूल की इताअत, साहबाने अम्र की इताअत यकसा है, इनमें कोई फर्क नहीं है। और बाकी रही एक बात कि अल्लाह ने वहां ये जुमला कहा था, फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाह व रसूल, अगर तुम्हें किसी चीज में झगड़ा है या इख्तिलाफ करते हो तो उसको रुजू करो अल्लाह की तरफ और रसूल की तरफ। तो सवाल ये पैदा करता है, अल्लाह यहाँ उलिल अम्र के लिए क्यों नहीं कहा? अल्लाह ने यहाँ उलिल अम्र के लिए क्यों नहीं कहा? मैंने कहा तुमने एक आयत को देखा, आइए फिर कुरान हकीम की तरफ चलते हैं, और ये अल्फाज है उसी सूरत निसा के, वइज़ा जाअहुम अम्रुम मिनल अम्न अविल खौफ अज़ाऊ बिही, और उनके पास जो मुसलमान हैं, अल्लाह ने फरमाया उनके पास जो कलमा पढ़ते हैं, जब कोई खौफ या अमन का मसला आ जाता है तो उनको फैला देते हैं, उनको हवा में उड़ा देते हैं, हर एक से बात करते हैं। अल्लाह ने फरमाया वलौ रद्दूहु इलर रसूल व इला उलिल अम्र मिनहुम लअल्महुल्लज़ीना यस्तंबितूनहु मिनहुम यस्तंबितूनहु। अल्लाह ने फरमाया काश वो उस मसले को रुजू करते और रसूल की तरफ और साहबाने अम्र की तरफ उसको रुजू करते, वला रद्दूहु इला रसूल व इला उलिल अम्र मिनहुम लअल्महुल्लज़ीना यस्तंबितूनहु। अल्लाह ने काश वो उस मसले को रुजू करते साहबाने अम्र की तरफ और रसूल की तरफ, ताकि वो उस हकीकत से उनको अपने इल्म के जरिए बताते। अब यहाँ पता चला कि साहबाने अम्र वो भी हो सकते हैं जो जैसा रसूल का इल्म है वैसा उनका, जैसा रसूल का इल्म है वैसे उनका इल्म होना चाहिए, जैसे रसूल का इल्म वैसे उनका होना चाहिए। अब यहाँ से मेरी तकरीर शुरू हो गई, दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले यहाँ से किबला मेरी तकरीर शुरू हो गई। अब यहाँ पता चला इन तमाम आयतों का नतीजा ये निकला कि अल्लाह रसूल और साहबाने अम्र की इताअत यकसा वाजिब है,
اور صاحبان امر ولی الامر وہ ہی ہو سکتے ہیں جو جیسا رسول کا علم ہے جیسے ہی ان کا علم، اور وہ صاحبان امر رسول کے زمانے میں موجود تھے، اور وہ صاحبان امر رسول کے زمانے میں موجود تھے۔ اگر موجود نہ ہوتے تو اللہ کبھی نہ فرماتا کہ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، یہاں بھی اللہ نے منہم کہا، وہاں منکم کہا، حاضر ہے ضمیر، یہاں غائب ہے کہ وہ رسول جو تمہارا ہے، وہ صاحبان امر جو تمہارا ہے، ان کے پاس جاؤ تو وہ تمہیں سمجھائے۔ پتا چلا صاحبان امر کا وجود رسول کے زمانے میں موجود تھا، تو یہ کون تھی؟ تم نے جو کہہ دیا کہ حاکم وقت، تو زمانے میں حاکم وقت تو رسول تھا، اس زمانے میں حاکم وقت تو رسول تھا، تو یہ کون ہے؟ اور اللہ نے وہاں بھی جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے، واحد کا نہیں۔ تو یہ وہاں کون تھے صاحبان امر جو رسول کے زمانے میں موجود تھے، رسول کے زمانے میں موجود تھے۔ تب ان تمام آیتوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ صاحبان امر رسول کے زمانے میں موجود تھے، ان کا علم وہی ہے جو رسول کا ہے، اور اطرت الاقربون، اور اس سے قریبی رشتے دار ہیں، اطرت بھی ہے۔ نہیں گھبرائے نہیں، بڑا مزہ آئے گا۔ اطرت بھی ہے، وَنَحْنُ حِزْبُ اللَّهِ الْغَالِبُونَ وَنَحْنُ اطرت رسول الاقربون، اور ہم رسول کی اطرت ہیں۔ اب جائیں، کل پریپیئر ہو کر آنا، جہاں بھی لغتیں آپ کو ملے، اطرت کی 7 معنی ہے، 7 معنی۔ جب رسول نے آخری وقت میں کہا تھا تو یہی کہا تھا انی تارکن فیکم ثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی، میں تم میں 2 ثقلین چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن، دوسری میری اہل بیت جو میری اطرت ہے۔ یہ اطرت کا اطرت کی 7 معنی ہے۔ اطرت کی معنی ہے اصحاب العبا، وہ جو چادر کے نیچے تھے، وہ جو چادر کے نیچے تھے، وہ جو چادر کے نیچے تھے۔ دوسری معنی اطرت کی ذریت ہی من صلب ہی، وہ اولاد جو صلب سے ہو، وہ اولاد جو صلب سے ہو۔ تیسری معنی دعوت الاسلام، اسلام کی ناموس، اسلام کی عزت۔ بڑا جملہ تھا یہ، بڑا جملہ میرا حاضر جس پر مجھے دقت ہوگا۔ دعوت کی معنی ہے دعوت الاسلام، اسلام کی عزت، اسلام کی عزت۔ اب میں اسلام آباد میں کیا کہوں، آپ سارے پڑھے لکھے حضرات موجود ہیں، رات جا کر اپنے سینے میں دیکھنا کہ اسلام کی کنہوں نے عزت رکھی۔ سچ میں یہ کہنا چاہتا ہوں بچے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں اسلام کی کنہوں نے عزت رکھی، کس نے عزت رکھی۔ عطرت کی معنی کیا ہوئی؟ عطرت کی معنی صحاب العبا، عطرت کی کیا معنی ہوئی؟ ذریت ہی من صلبہ، عطرت کی کیا معنی ہوئی؟ بیعت الاسلام، اور عطرت کی معنی ہے بیعت الجنت، وہ شہر جس میں ہر چیز ملے۔ میں نے جملہ کر دیا ہے، وہ چیز جس میں ہر چیز، وہ شہر جس میں ہر چیز موجود ہو، جس میں ہر چیز موجود ہو، ہر چیز موجود ہو۔ ارے میرے دوستوں پتہ نہیں لگتا جب تمہیں تمام اسلام کی چیزیں ان کے دروازے سے مل رہی ہے تو پھر در بدر کیوں پھر رہی؟ وہ کون سی اسلام کی چیز ہے جو تمہیں در سے نہیں ملے؟ وہ کون سی چیز ہے جو تمہیں دروازے سے نہیں مل رہی ہے؟ وہ کون سی اسلام کی چیز ہے جو تمہیں نہیں مل رہی ہے؟ اور 5ویں معنی کیا ہے؟ العین، عین رافیۃ العاقبہ،
وہ میٹھے پانی کا چشمہ جس سے کبھی پانی ختم نہ ہو، ہمیشہ فیض جاری اور ساری رہے، العین راقیۃ العذب، وہ میٹھے پانی کا چشمہ، وہ میٹھے پانی کا چشمہ جس کا کبھی جس سے پانی کم نہ ہو، جس سے کبھی پانی کم نہ ہو، یعنی قیامت تک اس کا فیض جاری ساری رہے۔ تو رسول نے اس طرح اسی لیے کہا، اور مسلمان بتائیں کہ ابھی اللہ کا فیض جاری ہے یا نہیں؟ تو جاری ہے تو رسول کی اطرت موجود ہونی۔ نعرہ حیدری، خبریں تو نہیں ہے میرے دوستوں؟ اگر ہے اللہ کا فیض جاری ہے تو پھر آج بھی رسول کی اطرت کا وجود ہونا چاہیے۔ اور چھٹی معنی ہے صخرۃ عظیمۃ، وہ پتھر جو کسی شہر کے لیے بتائے کہ اسلام آباد یہاں سے کتنا دور ہے، کس طرف ہے۔ میں نے جملہ کر دیا، بڑا جملہ میں نے زیادہ بچا، کیا معنی ہے اس وقت کی صخرۃ عظیمۃ، وہ پتھر جو بتائے کہ یہاں سے فلاں شہر کتنا دور ہے، کس طرف ہے، کس طرف ہے۔ تو اب عزت وہ ہوگی جو تمہیں بتائے کہ صراط مستقیم کس طرف ہے۔ نعرہ حیدری، گھبراہٹ تو نہیں ہے میرے دوستوں؟ جو تمہیں بتائے کہ صراط مستقیم کہاں ہے، تمہیں راستہ بتائے، جو تمہیں راستہ بتائے، جو تمہیں راستہ بتائے، جو تمہیں سیدھا راستہ بتائے، ایمان سے بتاؤ۔ اب یہ نوجوان تیار ہو گئے اور مجھے کہا کہ عبدالحکیم ہم آپ کو معلم بناتے ہیں، حج پر چلنے کا معلم بناتے ہیں۔ میں نے ان بھائیوں کو کہا بھائی میں نے پہلے نہ مکہ دیکھا ہے نہ مدینہ دیکھا ہے، اگر میں کہیں بھول جاؤں، میں نے جواب کر دیا ہے تو آگے نہیں کہنا چاہتا، اگر میں کہیں نعرہ حیدری، اگر میں کہیں بھول جاؤں تو مجھے راستہ بتانا، بزرگوں ایمان سے بتاؤ، کون بے وقوف ہے جو میرے پیچھے لگے گا؟ ارے جس کو خود راستہ معلوم نہیں وہ ہمیں کیا دکھائے گا؟ تو جو خود منبر پر کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم ٹیڑھے ہو جائیں تو سیدھا کر دیں، کون بے وقوف ہے؟ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ مانے جو عزت کی ہے، جہاں جہاں آواز آ رہی ہے، میں نے کیا کہ اسلام سے زیادہ مجھے کہاں لوگ پڑھے لکھے ملیں گے، اور عزت کی جو ساتویں اور آخری معنی ہے وہ ہے قطعۃ المسک، مشک کا ٹکڑا، مشک کا ٹکڑا، یعنی جو رسول کی خوشبو ہو وہی عزت کی، جو رسول کی خوشبو ہو وہی عزت کی ہو۔ اور میں تو نہیں کہتا ہوں، مسلمانوں نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ مامون کے دربار میں 7 بال آئے، مامون استقبال کے لیے کھڑا ہو گئے، اور رسول کے بال ہے، امام رضا علیہ السلام کو بلایا اور کہا مولا یہ آپ کے نانے کے بال ہے۔ امام نے 7 بالوں کو سونکھا، 4 کو الگ کیا، 3 کو الگ کیا۔ مامون نے کہا مولا یہ آپ نے کیا 4 کو الگ کیا 3 کو الگ؟ کہا یہ 4 میرے نانا کے، 3 میرے نانا کے نہیں ہے، 3 میرے نانا کے نہیں ہے، یہ 4 میرے نانا کے ہے، 3 میرے نانا کے نہیں ہے۔ کہا دلیل کیا ہے؟ کہا آگ جلاؤ۔ جب آگ جلائی تو جو کہا کہ 3 میرے نانا کے نہیں ہے، جب آگ میں ڈالے گئے تو آگ نے 3 کو جلا دیا، آگ نے 3 کو جلا دیا، اور جو کہا تھا کہ 4 میرے نانا کے ہیں، جب آگ کے قریب آئے تو آگ بجھ گئی۔ سمجھ آتا ہے؟ نعرہ حیدری، آگ بجھ گئی، آگ بجھ گئی۔ جب 4 بال جو رسول کے تھے، 4 بال جو رسول کے تھے، جب
کے قریب آئے تو آگ بجھ گئی. آگ بجھ گئی تو ماموں نے حیران ہو کر پوچھا مولا آپ کو کیسے پتا چلا؟ یہ 3 میرے نانا کے نہیں ہے اور 4 میرے نانا کے ہیں. آپ نے فرمایا جب میں نے بالوں کو سونگھا تو 4 میں مجھے اپنی خوشبو آئی, 4 میں مجھے اپنی نارا ہے نہیں, 4 میں مجھے اپنی خوشبو آئی, 3 میں مجھے اپنی خوشبو نہ آئی. کیونکہ اللہ نے جس چیز سے میرے نانا کو بنایا ہے اسی چیز سے مجھے بنایا ہے. ارے میرے دوستوں ہم گناہگار صحیح ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہم بڑے گناہگار ہیں, لیکن کیا کریں عبدالحکیم مجبور ہے کہ جہاں رسول کے بال آتے ہیں وہاں آگ نہیں رہتی, تو پھر ہمیں کوئی جہنمی نہ کہے ارے جب بال کا یہ حال ہے تو آگ کا کیا تو نہیں ہے میرے دوستوں. ابھی تو میں خطبہ پڑھ رہا ہوں, امام حسن علیہ السلام جہاں جہاں آواز جا رہی ہے میں خطبہ پڑھ رہا ہوں امام حسن علیہ السلام کا. یہاں حزب اللہ الغالبون, ہم ہیں وہ اللہ کا لشکر جو غالب ہے, وہ نحن عطرۃ رسول الاقربون, اور ہم ہیں وہ رسول کی عطرت جو رسول کے زیادہ قریب ہے, وہ نحن اہل بیت الطیبون, اور ہم ہیں وہ رسول کے طیب اور طاہر اہل بیت, ہم ہیں رسول کے وہ طیب اور طاہر اہل بیت. مجھے ضرورت نہ پڑے ریپیٹیشن کی, ہم ہیں وہ رسول کی طیب اور طاہر اہل بیت, ہم ہیں وہ رسول کی طیب اور طاہر. وَنَحْنُ أَحَدُ الثَّقَلَيْنِ اللَّذَيْنِ خَلَّفَهُمَا جَدِّي رسول اللہ فی امتہ, اور ہم ہیں جو رسول نے 2 شکل توڑے تھے, ہم ہیں ایک شکل ان دونوں میں سے, دونوں میں سے ایک شکل ہے, دونوں میں سے ایک شکل ہے. وَنَحْنُ أَحَدُ الثَّقَلَيْنِ اللَّذَيْنِ خَلَّفَهُمَا جَدِّي رسول اللہ تفصیل وَنَحْنُ ثَانِيُ کتاب اللہ تفصیل کل شیء, اور ہم ہیں وہ ناطق کتاب, ہم ہیں وہ ناطق قرآن جن کے پاس ہر چیز کا علم ہے. نہیں گھبرائے پھر سمجھانے کی کوشش کرتا ہے. نحن احد الثقلین اللذین خلفہما جدی رسول اللہ فی امتہ, اور ہم ہیں 2 ثقلین میں سے ایک ثقل جس کو نام رسول نے امت میں چھوڑا تھا. ونحن ثانی کتاب اللہ فی تفصیل کل شیء, اور ہم ہیں وہ ناطق قرآن جس کے پاس کائنات کے ہر چیز کا علم ہے. نہیں میں نہیں سمجھا سکا, میں نے کیا کہا, اللہ نے کیا فرمایا علمکم ما لم تکونوا تعلمون, رسول تمہیں قرآن کی بھی تعلیم دیتا ہے اور اس کی بھی جو تم نہیں جانتے. اب میں مسلمان بھائی سے پوچھنا چاہتا ہوں جس قرآن کی یہ دعویٰ ہے کہ ولا رب ولا یابس الا فی کتاب مبین, اس قرآن میں خود کا سر کا ذکر ہے, تو جس قرآن کی یہ دعویٰ ہے اس میں تو نماز جو سب سے افضل عبادت ہے اس کا ذکر نہیں, ذکر مانے اس کی ترکیب نہیں, اس کی ترکیب نہیں. کوئی ایک آیت میں اللہ نے کہہ دیا اقیم الصلاۃ, پھر دوسری صورت میں کہہ دیا برکعوا مراکعوا, رکوع کرو, پھر تیسری آیت میں اللہ نے فرمایا واسجدوا, سجدہ کرو, پھر اللہ نے چوتھی صورت میں کہہ دیا فسبح بحمد ربک, اپنے پروردگار کی تسبیح کرو. تو یہ افضل عبادت ہے نماز, اس کی ترکیب پورے قرآن حکیم میں نہیں, پورے قرآن حکیم میں نہیں. سجدے کا ذکر ایک صورت میں, رکوع کا دوسرے میں, قیام میں تیسری صورت میں, تسبیح کا 5ویں صورت میں. تو یہ افضل عبادت جو ہے نماز, اس کی ترکیب نہیں, زکات کی تعداد نہیں, حج کے ارکان نہیں, پوری توجہ چاہ رہا ہوں, حج کے ارکان نہیں ہے,
تو یا اللہ یہ آپ نے قرآن کو جو افضل عبادت ہے اب ہم ایسے کریں کہ نمازوں کے جو وقت ہے وہ وقت بھی نہیں، نماز کے وقت بھی اللہ نے نہیں بتائے، رکعتیں اللہ نے نہیں بتائی، تو ہم ایسا کریں کہ ایک نماز میں سجدہ پہلے جائے رکوع بعد میں کریں، پھر دوسری رکعت میں رکوع پہلے کریں، پھر ہم قیام کریں، پھر سجدہ کریں. تو یہ بتاؤ یہ ترتیب کس نے بتائی؟ پہلی تقریر میں جملہ کر رہا ہوں، پہلی تقریر میں آج تو سب میں موضوع میں سمجھانے میں میرا ٹائم گزرے گا. میں نے کہا یہ کس نے بتا جملہ کر رہا ہوں پہلی تقریر میں آج تو سب میں موضوع میں سمجھانے میں میرا ٹائم گزرے گا. میں نے کہا یہ کس نے بتائی، کس نے ترتیب بتائی، یہ رکعتیں کس نے بتائی؟ وہ سکتا تھا اللہ 30 بار اور نازل کر دیتا، 30 بار اور نازل کر دیتا. اگر سنو جہاں جہاں آواز اگر کامران بھائی، اگر میرے بزرگوں ساتھ آتا ہوں، میں ساتھ آتا ہوں، نوجوانوں، اگر یہ قرآن رسول کا کلام ہوتا، اگر یہ قرآن رسول کا کلام ہوتا تو آج کے مسلمان کہتے بھائی رسول ہم جیسا تھا وہ بیچارہ بھول گیا تھا. جملہ میں نے کہہ دیا اگر قرآن رسول کا کلام ہوتا تو آج کے مسلمان کہتے بھائی رسول کا کلام ہے ہمارے دیکھا تھا وہ بیچارہ بھول گیا تھا، لیکن یہ کلام ہے اللہ کا، اور اس اللہ نے سورۃ مریم میں رسول کو کہا وما کان ربک نسیا، میرے حبیب آپ کا پروردگار بھولنے والا نہیں، آپ کا پروردگار بھولنے والا نہیں، آپ کا پروردگار بھولنے والا نہیں. تو یہاں جب کوئی بھولنے والا نہیں تو پھر یہ جو افضل عبادت ہے نماز اس کی ترتیب نہیں، زکات کا ادب نہیں، حج کے ارکان نہیں، رکعتیں نہیں، ہم کہاں جائیں؟ تو اللہ کی آواز عبد الحکیم میں نے دانستان قرآن کو ناکافی بنایا ہے. پوری طرح عبد الحکیم میں نے جان بوجھ کر قرآن کو ناکافی بنایا ہے. اللہ کی آواز ہے کہ عبد الحکیم میں نے قرآن کو دانستان جان بوجھ کر قرآن کو ناکافی بنایا ہے تاکہ جس طرح لوگ قیامت تک میرے محتاج رہے اس طرح محمد محمد کے محتاج رہے. پیارا حیدری تو نہیں ہے میرے دوستوں. ابھی میں خطبہ پڑھ رہا ہوں، گھبرائے نہیں، ٹائم ایک دم 1 گھنٹہ گزر گیا. گھبرائے نہیں کیونکہ یہ دن کبھی کبھی ملتے، آپ کو بھی مجھے بھی کبھی کبھی ملتے ہیں. میرے دوستوں میں اب کہنا چاہتا ابھی تو مجھے خطبہ شاہیوں کتاب اللہ کی تفسیر کل شے، اور ہم ہیں وہ قرآن ناطق جن کے پاس ہر چیز کا علم ہے. لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید. اور ہم ہیں وہ ناطق قرآن جن کے آگے پیچھے دائیں بائیں شیطان کا کوئی گزر نہیں. بڑا جملہ تھا، کھا گئے، اتنا بڑا جملہ تھا. یہ کس کے جملے ہیں؟ امام حسن علیہ السلام سے منبر پر کہہ رہا ہے کہ ہم ہیں وہ ناطق قرآن جن کے پاس کائنات کی ہر چیز کا علم ہے، اور ہم ہیں وہ حقیقی قرآن جن کے آگے پیچھے دائیں بائیں شیطان کا کوئی گزر نہیں. اب میں اولو الامر کس کو مانوں؟ جو منبر پر کہے تو میرے اوپر شیطان سوار ہے. پورا خطبہ مجھے پڑھنے دو، پورا خطبہ مجھے پڑھنے دو. المؤبل علینا تفسیرہ ولا تتبعنا تاویلہ ویتیقنا حقائقہ. تفسیر کرنا ہمارا کام ہے، تعبیر کرنا ہمارا کام ہے، کیونکہ ہم خلا سے کام نہیں لیتے.
گھبرائے نہیں. امام فرما رہا ہے ہمارا کام ہے تفسیر کرنا، ہمارا کام تعویل کرنا، ہمارا کام. کیوں ہم خیال سے کام نہیں لیتے بلکہ یہ کرنا حقائق ہوں، لیکن ہم قرآن کا تفسیر تعویل وہی کرتے ہیں جو اللہ کا حقیقی مقصد ہوتا ہے. دیکھو کتنا بڑا جڑا تھا. ہم تفسیر تعویل وہی کرتے ہیں جو اللہ کا اصلی مقصد ہوتا ہے. فوراً ہماری اطاعت کرو، فوراً ہماری اطاعت کرو. فإن طاعتنا مفروضۃ، اسی لیے کہ ہماری اطاعت تم پر واجب ہے، ہماری اطاعت تم پر واجب ہے، ہماری اطاعت تم پر واجب. کیوں؟ اس طاعت بطاعت اللہ عز وجل و طاعت رسولی مفروضۃ، اسی لیے کہ ہماری اطاعت اللہ رسول کے اطاعت کے ساتھ ساتھ ہے. کیونکہ ہماری اطاعت اللہ اور رسول کی اطاعت کے ساتھ ساتھ ہے. فقال عز وجل یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم ونحن اولو الامر. جس طرح اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کے صاحبان امر کی، وہ صاحبان امر ہم ہیں، وہ صاحبان امر ہم ہیں. فقال عز وجل ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. اور اللہ نے جو کہا ہے، اللہ نے جو کہا ہے کہ اگر کسی چیز میں تم خائف ہو تو اس کو رجوع کرو رسول اور صاحبان امر کی طرف، وہ اولي الامر ہم ہیں. اب جملہ امام فرما رہا ہے، میں کیا کروں؟ جملہ یہ کتاب میں ہے، اس کو تو میں چھپا تو نہیں سکتا. اب امام فرما رہا ہے شیطان انہ لکم عدو مبین. دیکھو جس نے ہمیں چھوڑا وہ شیطان کے پیچھے چلا گیا، جس نے ہمیں نہ لایا ہے. میں نے جملہ کر دیا، جس نے ہمیں چھوڑا. گھبرا تو نہیں گئے، گھبرا تو نہیں گئے. جملہ اگر گھبرائے نہیں تو 15 آیتیں مجھے پڑھیں. کیونکہ میرا موضوع اتنا وسیع ہے کہ اس کے لیے مجھے پورا مہینہ چاہیے تھا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ جلدی جلدی نکل اور جو موضوع ہے میرا میں اس کو 8-9 تقریروں میں جو ہے وہ ختم بھی کر سکوں. تو قبلہ آئیے، ولی الامر کی معنی کیا ہے؟ امر پر اختیار رکھنے والا، امر پر اختیار رکھنے والا. نہیں سمجھے؟ امر پر اختیار رکھنے والا یہ میں نے اس لیے کہہ دیا ہے. میں یہ قرآن سے ثابت کروں گا کہ پہلے مجھے قرآن سے لفظ امر کی معنی بتانی ہے، کہ پہلے بتا کہ امر کیا ہے، یہ امر ہے کیا. گھبرا جائے تو میں ختم کروں. گھبرائے نہیں. 5-10 منٹ کے اندر 15 آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں، 15 آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں. تو پہلے قرآن حکیم سے یہ تو پوچھے کہ لفظ امر کی کیا معنی ہے، پھر جو امر ہوگا، جو ولی الامر ہوگا، اسی امر پر اس کو پورا اختیار ہوگا. اگر اختیار نہیں تو ولی امر نہیں، وہ جھوٹا ہے. اور فرض کرو بھائی، میں نے 5 روپے میں مار کر پینسل جو ہے وہ لے لی، جیب میں پڑی ہوئی ہے، مالک ہوں، اختیار نہیں ہے، اس لیے تو لکھنا نہیں آتا. بات کر قبضے میں تو میں نے کرنی ہے دولت کی وجہ سے، دولت کی وجہ سے میں نے قلم کو قبضے میں تو کیا ہے، لیکن میرا اسی پر اختیار نہیں، اس لیے لکھنا نہیں جانتا. میرے ہاتھ میں تلوار تو ہے
لیکن چلانا نہیں جانتے، چلانا نہیں جانتے. نعرہ حیدری خبریں تو نہیں ہے نوجوانوں. تلوار تو میں نے دولت کی وجہ سے، تخت و تاج کی وجہ سے کر دینے کی ہے، لیکن میرا اختیار نہیں ہے، مجھے چلانا نہیں آتی. اب آئیے پنتے آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں، اور جہاں جہاں میری تقریر ٹیپ ہو رہی ہے، ریلے بھی ہو رہی ہے، آئیے قرآن حکیم سے پوچھے کہ لفظ امر کی معنی کیا ہے. 15 آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں، اور 15 آیتیں پڑھ کر پھر آپ کو میں پھر چھوڑ دیتا ہوں، دعوت فکر دے کر اسے تیار ہو کرانا تاکہ میں پڑھوں. آئیے سب سے پہلے سورت اعراف میں تھا ہوا الا لہ الخلق والامر. یہاں امر کی معنی ہے قضاء اور تقدیر. امر کی معنی ہے قضاء اور تقدیر. اور سورت جاثیہ میں ارشاد ہوا ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذین لا یعلمون. میرے حبیب یہ شریعت امر ہے، ان کو کہو کہ شریعت کی اتباع کریں، جاہلوں کی اتباع نہ کریں. امر مانے شریعت، امر مانے قضاء اور تقدیر، امر مانے شریعت. اور سورۃ الحج میں ارشاد ہوا فلا ینازعنک فی الامر. میرے حبیب کسی کو حق نہیں کہ وہ دین کے بارے میں آپ سے جھگڑا کرے. دیکھو یہ مجلس کی کمی ہے، سننے کی کمی ہے، ورنہ اتنا بڑا جملہ تھا کہ آپ کو ڈانٹ دینا پڑتی. فلا ینازعنک فی الامر. میرے حبیب کسی کو حق نہیں، چاہے مرد ہو چاہے عورت، وہ دین کے بارے میں کسی کو حق نہیں ہے کہ آپ سے دین کے بارے میں جھگڑا کرے، آپ سے دین کے بارے میں جھگڑا کرے. اب مجھے کیا پتا کہ رسول کے ساتھ کس نے جھگڑا کیا؟ مجھے کیا پتا بھائی، مجھے کیا پتا رسول کو سے دین کے بارے میں جھگڑا کیا کیا؟ وَدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ. میرے حبیب تو ان کو اپنے رب کی طرف سے بلاتے جاؤ. إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ. تیری ذات مستقیم، تیری ذات و طرح سے مستقیم ہے. اور پھر سورۃ المومن میں ارشاد ہوا وَأَفْوِضْ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. یہاں امر کی معنی ہے تفویض، کسی کو امر سونپ دینا. گھبرائے نہیں، میں دیکھوں گا، آپ بھی مجھے بھی آزمائے، میں بھی آپ کا امتحان دے رہا ہوں. امر کی معنی ہے تفویض، کسی کو امر سپرد کر دینا، سونپ دینا. اور پھر ساتھ ہوا سورۃ یاسین میں انما امرہ اذا اراد شیئا ان یکون لہ کن فیکون. یہاں امر کی معنی ہے لاش ہے. گھبرا کیوں گئے، اتنا بڑا جملہ میں کہا. امر کی معنی ہے لاش ہے. اور سورۃ الحدید میں ارشاد ہوا حتی جان اللہ وغرکم باللہ الغرور. جب منافق کو موت آتی ہے، کافر کو نہیں، مشرک کو نہیں، اللہ نے فرمایا جب منافق کو موت آتی ہے تو پھر سوچتا ہے کہ کاش میں غدار کو ہاتھی نہ بناتا. میں نے جملہ کر دیا ہے نعرہ حیدری. یا امر کی معنی ہے موت، امر مانے موت. اور سورۃ النحل میں ارشاد ہوا امر اللہ فلا تحزنوا سبحانہ وتعالی ما یشرکون. قیامت آنے والی ہے. یہاں امر کی معنی ہے قیامت، امر مانے قیامت. اور سورۃ ہود میں ارشاد ہوا جناب نوح کے بیٹے کے الفاظ اللہ نے قرآن میں کوٹ کیے قال صحابی الی جبل یعصمنی من الماء. بابا میں پہاڑ کا سہارا لیتا ہوں، پہاڑ کا، وہ مجھے بچا لے گا. بابا میں پہاڑ کا سہارا لیتا ہوں، مجھے پہاڑ بچا لے گا. قال اللہ آسم اليوم من امر اللہ. اللہ کی آواز ہے آج تمہیں اللہ کے عذاب سے کوئی بچا نہیں سکتا. امر مانے عذاب، امر مانے عذاب. آج مراد میں اتنا دے رہا ہوں، آپ سوچ رہے ہیں کہ کیا ہوگا.
ایک تقریر سے کتاب بن جائے گی، ایک تقریر سے کتاب بن جائے گی. امر مانے کیا ہوئی؟ امر مانے عذاب، امر مانے عذاب. اور پھر کیا ہوا صورت بنی اسرائیل میں؟ وہ جب سامنے روح من امر ربی، آپ سے پوچھتے ہیں کہ انبیاء کے روح کیا ہے؟ ہمارے روح نہیں. ان کو کہو کہ یہ روح جو ہے امر ربی ہے. جمع اسی تم نے ملا خریدا، لیکن آپ کو اتنا علم ہی نہیں کہ آپ اس امر کو سمجھ سکیں. اور روح ہے امر. میں نے کہا یہی باتیں جا کے سر سے اتر جاتی ہے. روح امر مانے روح، امر مانے روح. اور پھر کیا بہت صورت القصص میں قضینا الی موسی الامر، ہم نے موسیٰ کو نبوت اور رسالت عطا کی. امر مانے نبوت، امر مانے رسالت. میں یہ جو پڑھ رہا ہوں ولی الامر، تو یہ کوئی دوسری جگہ اللہ ابلیس کان من الجن ففسق عن امر ربہ. میں نے تمام ملائکہ کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا ابلیس کے سوا، کیونکہ وہ جن کی اولاد تھا اور اس نے میرے امر کا انکار کیا. امر مانے سجدہ. امر مانے سجدہ، امر مانے سجدہ، امر مانے سجدہ. اور پھر صورت طلاق میرے ساتھ ہوا. دیکھو آج میرے گھر ہاتھ میں کچھ نہیں کہتا، آج میں کسی میں کچھ نہیں کہتا، سب تیار ہو کر آنا. امر مانے نبوت رسالت، امر مانے سجدہ. اور پھر ساتھ ہوا صورت طلاق میں ذالک امر اللہ انزلہ الیکم. میرے حبیب یہ قرآن اللہ کا امر ہے جو تمہارے پر نازل کر رہا ہوں. امر مانے قرآن، امر مانے قرآن. پھر اسی صورت طلاق میں ساتھ ہوا وبال امر. جو کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کا وبال اسی کے نفس پر پڑے گا. امر مانے نفس. کوئی سمجھا چاہ رہا ہوں میں کل بیان کروں گا خدا سے بولیں گی. امر مانے نفس. اور پھر ہوا صورت شورا میں وہ امر شورا بینہ، جو مشکل مسائل ہے اس میں مشورہ کرو. امر مانے ہر مشکل کام، امر مانے ہر مشکل کام. اور پھر جو آخری آیت پر آپ 15ویں، یہ ہے سورت سبحان کی جس کا 5 آیتیں. آمین الکتاب المبین انا انزلناه فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم. امر من عندنا انا کنا مرسلین. ہم نے قرآن کو نازل کیا قدر والی رات میں، مبارک رات میں، اور ہم اس رات میں ہر امر کی تقسیم کرتے ہیں، ہر امر کی تقسیم کرتے ہیں. آؤ مولانا اشرف علی تھانوی نے لکھا کہ یہاں امر کی معنی ہے رزق، امر مانے حیات، امر مانے موت، امر مانے اولاد. نہیں چھوڑوں گا ادھورا مضمون میں نہیں چھوڑوں گا. کتنی آیتیں میں نے پڑھی؟ 15. معنی کتنی ہوئی؟ صورت اعراف میں، صورت اعراف میں امر مانے قضاء اور تقدیر. صورت جافیہ میں امر مانے شریعت. صورت الحج میں امر مانے دین. صورت مومن میں امر مانے تقدیر. صورت یاسین میں امر مانے لاش ہے. صورت الحدید میں امر مانے موت. صورت نحل میں امر مانے قیامت. گھبراتی ہے امر مانے موت، امر مانے قیامت. صورت ہود میں امر مانے عذاب. صورت بنی اسرائیل میں امر مانے روح. صورت قصص میں امر مانے نبوت شریعت.
سورت کاف میں امر مانے سجدہ، سورت طلاق میں امر مانے قرآن، اسی سورت طلاق میں امر مانے نفس، سورت شورا میں امر مانے ہر مشکل کام، اور سورت دخان میں امر مانے رزق، امر مانے حیات، امر مانے موت، امر مانے اولاد۔ اب اول الامر وہ ہونا چاہیے جس کو ہر چیز پر اختیار ہو۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، آئیے نوجوانوں، میرے بیٹے، میرے بزرگوں، آئیے پہلی آیت پر تھوڑی سی بات کر کے آپ کے چاہتوں کو ختم کرا جاتا ہے۔ امر مانے قضاء تقدیر، امر مانے قضاء تقدیر۔ اب اول الامر وہ ہونا چاہیے جس کو اختیار ہو قضاء تقدیر پر، نہیں ہے تو وہ اول الامر نہیں۔ آئیے آئیے آئیے، پہلے مثال کوئی دیکھتے نہیں، کوئی بھائی نہیں، میں ایسے پڑھنے کا آپ ہی نہیں۔ آئیے قرآن حکیم سے، قرآن حکیم سے سورت یوسف میں، سورت یوسف میں اللہ نے بیان کیا دو قیدی تھے جناب یوسف کے ساتھ، دو قیدی قید خانے میں، جناب بھائی خبر پڑیں گے جناب یوسف کے ساتھ دو قیدی تھے، دو قیدی تھے قید خانے۔ ایک نے دیکھا خواب میں کہ میں اپنے مالک کو کا ساقی ہوں، دوسرے نے دیکھا کہ میرے سر کے اوپر روٹیاں ہیں پر ہم دیکھا رہے ہیں۔ جناب یوسف سے پوچھا کہ خواب کی تعبیر کیا ہے؟ تو جس نے دیکھا تھا کہ میں اپنے مالک کو پلا رہا ہوں، تو حضرت یوسف نے فرمایا کہ تو زندان سے رہا ہو کر اپنے مالک کا ساتھی بنے گا۔ دوسرے نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ میرے سر کے اوپر کچھ روٹیاں چیزیں ہیں، اس کو ہم دیکھا رہے ہیں۔ جناب یوسف نے فرمایا تجھ کو پھانسی ملے گی۔ بس پھانسی کا لفظ آیا تو قیدی نے کہا کہ میں نے تو آپ دیکھا ہی نہیں۔ میرے سامنے بیٹھے ہیں، اس نے کہا ارے نبی کو روٹ مارنے سے یہ میرے دوستوں پرانی آتے نبی سے میں نے کام دیکھا ہی نہیں، میں سے بتا کر رہا تھا تو پھر بتا کر کہا یا اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا، جناب یوسف کو جلال آیا اور وہ جلانے کے الفاظ اللہ نے قرآن میں پیش کیے۔ کوئی امر بھی تم نے دیکھا ہو یا نہیں، لیکن تجھے پھانسی آئے گی کیونکہ یہ میرے الفاظ کلا بن گئے۔ آئی یہ یوسف ہے کا، یہ یوسف ہے کا مسلمانوں نے لکھا، ہمارے علماء نے لکھا، ہمارے ائمہ نے لکھا کہ جب یہ جناب یوسف زندان میں تھے تو دعا مانگی اللہم بحق آبائی، یا اللہ تجھے واسطہ ہے میرے باپ دادا کا، مجھے زندان سے رہائی ملے، تجھے واسطہ ہے میرے باپ دادا کا۔ اللہ کیا بات ہے، کون سے تمہارے باپ دادا؟ کیونکہ جب تمہارے دادا باپ دادا پر مصیبت آئی تھی تو ان میں سے مشکل کشا کو پکڑا تھا۔ میرے نوجوانوں، جب تمہارے باپ دادا پر مشکل آئی تھی تو ان سے مشکل کشا کو پکڑا تھا۔ کون ہے تمہارے باپ دادا؟ نوجوانوں، آج بھی مفاتیح الجنان کے حاشیہ پر جناب یوسف کی دعا ہے، موسم کا سمجھ گیا، آواز آئی اللہم بحق علی عندک، یا اللہ تجھے واسطہ ہے علی کے اس شان کا، علی کی اس عزت کا جو صرف تو جانتا۔ اللہم بحق علی عندک، یا اللہ تجھے واسطہ ہے علی کے اس عزت کا، علی کے اس مرتبے کا جو صرف تو جانتا ہے، جو صرف تو جانتا ہے۔
ارے یوسف تو تقدیر کو بدل سکتا ہے. یہ قرآن ہے، کوئی بخاری نہیں کہ تجھے بخار کر جائے. یہ کیسے؟ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. تمہارے نظام کائنات کو نہیں سمجھا. جو ہمارا نیو جنریشن ادھر ادھر بھاگ رہا ہے، اس نے نظام کائنات کو نہیں سمجھا. نظام کائنات کو نہیں سمجھا. یہ کیسے؟ یہ تو عید کیسے؟ بڑا دکھ ہے تجھے تو عید کا. تجھے تو عید سمجھ میں بھی آئی ہے. کس نے ایسا بتایا؟ کس نے؟ میں نے وہی پھر بات آئے پڑھنا چاہتا ہوں. تم سے سوال بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے جو قرآن میں کہا نا اللہ مجھے کہا ہے ان ملائکہ کی جو منافقین کے روح کو گدریج کر نکالتے، اور مجھے کہا ہے ان ملائکہ کی جو مومن کے روح کو آزاد کر دیتے ہیں. اور مجھے کہا ہے ان ملائکہ کی جو مومن کے راہ کے ساتھ چلتی ہے. اور مجھے کہا ہے ان ملائکہ کی جو مومن کو جنت میں داخل کریں گے. اور مجھے قسم ہے ان ملائکہ کی جو امور عالم کی تدبیر کرتے ہیں. اللہ نے ملائکہ کو مقرر کیا، ملک الموت کو مقرر کیا کہ وہ روح قبض کرے. اسرافیل کو کھڑا کر دیا ہے کہ جب میں کہوں تو سور ہو گیا تا کائنات کو تباہ کروں. کسی کے حوالے رزق کی تقسیم، کسی کے حوالے بارش کا برسانا. کیوں؟ اللہ خود نہیں مار سکتا. اللہ خود نہیں مار سکتا. ملک الموت کو پیدا کیا. کبھی کسی مسلمان کی مسجد سے آواز آئی کہ ملک الموت نہیں مارتا؟ کہ کبھی آئی آواز، کبھی اعتراض آئی کہ ملک الموت نہیں آتا؟ ارے میں تو تمہیں بڑا موبائل دوست وقت مانوں، میں تو تمہیں بڑا موبائل دوست وقت مانوں. جب تمہارے پاس ملک الموت آئے تو پھر تم اللہ کو کہے زیادہ میں نہیں مروں گا جب تک تو خود نہیں آئے گا. زیادہ میں نہیں مروں گا کیونکہ یہ ملک الموت غیر اللہ ہے. جب تک تو نہیں آئے گا میں نہیں آؤں گا. اب جتنے بھی ملائکہ ہیں ان کا سید الملائکہ ہے جبرائیل، ان کا سید الملائکہ ہے جبرائیل. اور سید الملائک وہ جو علی کا شاگرد ہے، حسنین کا دربی ہے. بے وقوف، تمہیں ملائکوں میں یقین ہے، آل محمد میں یقین ہے. ختم کی میں نے تقریر کیا کروں؟ 3 آیتیں مجھے پڑھنے دو. میں نے کوئی حدیث نہیں پڑھی، 3 آیتیں مجھے پڑھنے دو. 2 آیتیں سورۃ یاسین کی، 2 آیتیں سورۃ یاسین کی. مجھے یقین ہے ہر مومن کو یہ دونوں آیتیں یاد ہوں گی. سورت پوری یاسین کو یاد ہوگی. اور شمس و تدری لمستقرینہا ذالک تقدیر العزیز العلیم والقمر قدرنا منازل حتی عادت الارجون القدیم. اللہ نے فرمایا سورج اور چاند اپنے راستوں پر چل رہے ہیں کیونکہ یہ علیم کی تقدیر ہے. سورج اور چاند اپنے راستوں پر چل رہے ہیں کیوں؟ یہ علیم کی تقدیر ہے. یعنی اگر راستہ چھوڑ جائے تو میری تقدیر بدل جائے. اگر یہ راستہ چھوڑ دے کہاں سورج اور چاند راستہ کو چھوڑ دے تو یہ میری تقدیر کا مسئلہ ہے اور میری تقدیر بدل جائے. اب اسی اللہ نے خود کہا سورۃ الواقعہ میں میں عاجز نہیں، محتاج نہیں. میں تقدیر بدل سکتا ہوں لیکن بدلتا نہیں. میں اللہ تقدیر بدل سکتا ہوں، محتاج نہیں، بدلتا نہیں کیونکہ مجھے ضرورت نہیں پڑتی. مجھے ضرورت نہیں پڑتی. میرے دوستوں کو بیٹھ جاتا ہوں اگر میں بھول کرتا راستے پر چل رہے اپنے مقرر کرتا راستوں پر چل رہی ہے. اگر راستہ چھوڑ جائے تو میری تقدیر بدل جائے اور میں اللہ عاجز
نہیں، تقدیر بدل سکتا ہوں لیکن بدلتا نہیں، اس لیے مجھے ضرورت نہیں پڑتی۔ آج مجھے پتا چلا یا اللہ ان تین آیتوں کا کوئی مقصد مجھے مسلمان بتائے، میں مذہب چھوڑ دوں گا، اس کا شاگرد بنوں گا۔ ارے تین آیتوں کی کیا مانے؟ آج مجھے پتا چلا اللہ نے کہا عبدالحکیم میں تقدیر بدل سکتا ہوں، بدلتا نہیں کیونکہ مجھے ضرورت نہیں پڑتی، لیکن جو میرے کبار تقدیر کے مالک ہوں گے ایک چاند کو دو ٹکڑے کر کے دوسرا ہوگا کوئی کفارت کر کے دنیا کو بتائیں گے ہم نے ان کے راستے بدل کر اللہ کی تقدیر کو بدلا۔ یہ ہماری مجالس، یہ جو لاکھوں کے تعداد میں ننگے سروں آئے ہیں، یہ اسی لیے آئے ہیں کہ اگر تمہیں اپنی تقدیر بدلنی ہے تو تمہیں ان کے دروازے پر آنا پڑے گا، تمہیں ان کے دروازے پر آنا پڑے گا۔ اور ان کی تقدیر کو کس نے بدلا؟ ان کی تقدیر کو کس نے بدلا؟ ہاں میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے نوجوانوں، یہ مجلس جو ہے انشاءاللہ جب نتیجہ نکلے گا آپ کو بڑا مزہ آئے گا۔ میں نے آپ کے حوالے 40 آیتیں 50 آیتیں کر دی ہے کہ کل آپ پریپیئر ہو کر آنا کہ ہمارے مزاج کا مقصد یہی ہے کہ ہمیں یہاں زندگی ملتی ہے، یہاں مقدریں بنتی ہیں، یہاں تقدیریں بدلتی ہیں۔ خاص کر کے گناہگار کی تقدیریں یہاں بدلتی ہیں۔ خلاف ہو کیوں میں چھپے جو ہے کل غریب حسین کربلا میں پہنچ جائے گا۔ خلاف ہو حسین پر، لاکھوں خلاف ہو رسول پر، لاکھوں خلاف ہو رسول کی بیٹی پر، لاکھوں خلاف ہو زینب پر۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اللہ کی غلطی کا میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ وہ مجلس ہے جس کی بنیاد رکھنے والا رسول ہے۔ رسول نے اس مجلس کی بنیاد رکھی، رسول نے اس مجلس کی بنیاد رکھی۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ایک جملہ مجھے کہنے دو۔ جب حسین ابھی دنیا میں آیا نہیں تھا، ایک مرتبہ فجر کی نماز پڑھ کر جناب سیدہ داتا کے ساتھ بیٹا دے کر رسول کھڑا ہو گیا۔ بیٹا کسی نے تکلیف دی ہے؟ کہا بابا نہیں، بابا خدا جانے میرا کون کا پہچان ہو رہا ہے۔ کہا بیٹا تو کہا بابا جب میں فجر کی نماز پڑھتی ہوں تو بچے کی آواز آتی ہے یا میں آپ کا پیشہ کر دیتا ہوں، میں آپ کا پیشہ کر دیتا ہوں۔ بابا جب میں سہرین کی نماز پڑھتی ہوں اس بچے کی آواز آتی ہے یا میں آپ کا پیار کر دیتا ہوں، میں آپ کا پیار کر دیتا ہوں۔ اور لیکن بابا جب میں نے مغرب کی نماز پڑھی ہے تو اس بچے کی آواز ہے یا میرے لاش کے پر گھوڑے لہرائے جائیں گے، میرے لاش کے پر گھوڑے لہرائے جائیں گے۔ اداکارہ نے حسین کتنا مظلوم ہے حسین، ارے یہ کافی جلسہ نہیں ہے، یہ غریبوں کا فرق ادا ہے۔ اداکارہ نے حسین اس وقت رسول نے کچھ نہیں کہا، لیکن جب حسین دنیا میں آئے اور جناب احمد کو رسول نے کہا جاؤ میرے حسین کو لے کر آؤ، جیسے جناب احمد لے کر آئی رسول کے آنکھوں سے آنکھوں بڑھے۔ جناب احمد نے کہا یا رسول اللہ بیٹا اچھا نہیں لگا؟ کہا جاؤ میری بیٹی فاطمہ کو لے کر آؤ۔ جناب فاطمہ آئی، کہا بابا میرا بیٹا اچھا نہیں لگا؟ کہا بیٹا وہ تو میرے دل سے پوچھو، بیٹا اگر اچھا نہیں لگتا تو بیٹا میں نماز میں جاؤں گا، یہ سجدے میں میرے بیچ میں بیٹا ہے، اور بیٹا میں تب تک سر کو نہیں اٹھاؤں گا جب حسین نہیں اٹھے گا، لیکن بیٹا میں اسی لیے رہا ہوں جب یہ میرا
فاتحہ سناؤ. حسن نے کہا نانا کیوں رو رہے ہو؟ علی نے کہا یا رسول اللہ کیوں رو رہے ہو؟ مجھے قسم ہے اس کا سامنا ممبر سے جب کہا کیوں رو رہے ہو؟ جناب علی نے کہا جناب رسول نے کہا علی پہلے بطول کے ساتھ کاموں سے ارے وہ تو بطول سے گزرے جس کا بھیان گھر میں جل گیا. آپ نے بطول کے بابو کھاو اتنے ساری زندگی رونے میں بخر ہے اس کے بابو کھاو اور بے حاصل ہوگا. جناب علی نے بابو کھانا رسول نے کہا بیٹا بطول بیٹا حسن بھائی علی یہ آپ کا بیٹا میرا نواسا 3 دن کا بھوکھا جا سکتے ہیں. رونے والوں کا مقام سنو جناب سید کی نظر میں. تو جناب سید نے کہا بابا بابا پھر روتے تو اپنے ہیں بابا پھر روتے تو اپنے ہیں تو میرا حسین شہید ہو جائے گا پھر روئے گا کام. آپ ہوں گے علی ہوگا حسن ہوگا رسول نے رو کر کہا ظاہر کوئی نہ ہوگا. تو جناب سید نے رو کر کہا بابا میں تو ہوں گی جو اپنے بندے میں کو چکیاں پیس کر پاؤں گی. بابا میں تو ہوں گی رسول نے رو کر کہا بیٹا آپ بھی باہر نہیں. کہا بابا پھر روتے تو اپنے پھر میرے بیٹے کو روئے گا رسول نے سب سے ڈرتا اٹھائی اور کہا بیٹا گھبرا نہ اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا میں دنیا کو کہتا ہوں جس کو اللہ سمجھ میں نہ آئے وہ حسین کے مجلس میں آئے. گزرنے کے بعد آج بھی ایسے محسوس ہو رہا ہے جیسے حسین کا جنازہ ابھی نکل رہا ہے. ارے یہ سارے بچے رو رہے ہیں رسول نے فرمایا بیٹا اللہ نے مجھ سے فائدہ کیا ہے کہ میں اس قوم کو پیدا کروں گا جس قوم کے بچے حسین کے بچے کو رہیں گے جس قوم کی بیٹیاں حسین کے بیٹی کو رہیں گی جس قوم کے بوڑھے حسین کے بوڑھے کو رہیں گے جس قوم کے بھائی حسین کے بھائی کو رہیں گے جس قوم کی بہنیں حسین کے بہنوں کو رہیں گی. مجھے ممبر سے خبر ہے جناب سید نے کہا پھر آپ میرے بیٹے کے آزاداروں کو کیا دیں گے؟ جناب رسول علی سے پوچھا یا علی آپ اپنے بیٹے کے آزاداروں کو کیا دیں گے؟ جناب علی نے حسن سے پوچھا حسن بیٹے آپ اپنے بھائی کے آزاداروں کو کیا دیں گے؟ یہ تینوں بات کر رہے تھے یا جناب فاطمہ نے سر سے چادر بابا معاف کرنا آپ دے بابا معاف کرنا آپ دے نہ دے علی آپ دے نہ دے اپن بیٹا آپ دے نہ دے لیکن بابا کرتی ہے میں ننگے پر جنت کے دروازے پر دے جاؤں میں ننگے پر جنت کے دروازے پر دے جاؤں اور کہوں یا اللہ یہ تک میرے بیٹے کو آزاد جنت میں نہیں جائیں گے میں بطول نہیں جاؤں گی. میرے دوستوں میرے بزرگوں آج سوال کرنا کا بھی یہی وجہ ہے کہ میدان حشر میں آواز آئے گی اہل محشر آنکھیں بند کرو رسول کی بیٹی آ رہی ہے. اہل محشر آنکھیں بند کرو رسول کی بیٹی آ رہی ہے. رسول سے کہا اقرار نے کہا پوچھا یا رسول اللہ آپ بھی آنکھیں بند کریں گے مریم اور آفیہ بھی آنکھیں بند کریں گی سب آنکھیں بند کریں گے میں بھی آنکھیں بند کروں گا. کہاں آپ کو تو آپ کی تو بیٹی ہے کہاں میری بیٹی کی حالت یہ دائیں ہاتھ میں علی کی کرتی ہوئی درکار ہوگی دائیں کاندھے پر حسن کا سب کرتا ہوگا دائیں کاندھے پر حسین کا ہون بڑا کرتا ہوگا اور دائیں ہاتھ میں اکبر کا کرتا ہوگا اور بیٹی کی انگلی میں 4 سال کی بچی ہوگی بیٹی کی انگلی میں 4 سال کی بچی ہوگی جس کے سالوں سے خون پیدا ہوگا سالوں میں سلطنت کی مچی نہیں ہوگی اور بطول کی آواز آئے گی یا اللہ آج تمہارے منزل میں چلی موجود ہوگا چلی سے پوچھ کر بتائے کہ میری سکینہ نے کام تھا سے پوچھ دیا اللہ رحمۃ اللہ یا اللہ ہماری عبادت کو